پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام کشمیریوں پر ہونے والے بدترین مظالم کے خلاف ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں مقامی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد میر کی اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ اتحاد پینل کے زیر انتظام گلاسکو کے مقامی ہال میں ایک شاندار جلسہ منعقد ہوا جس میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے علاوہ سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہال میں موجود افراد نے کھڑے ہو کر احترام کے ساتھ قومی ترانہ سنا۔ قومی ترانے کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز میں ان کی تقریر سنائی گئی جسے سن کر شرکائے محفل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جہاں بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تشکیل کی آواز اٹھائیے، وہ بچے بڑے بہت سارے پریشان کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے بہت ہم سب کے محترم دونوں جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ جلسے کے اختتام پر سرکردہ شخصیات نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسٹیڈیم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو انسانی حقوق کا کوئی احساس نہیں۔ پوری دنیا کی گورنمنٹس خاموش ہیں اور ہماری جو سپورٹنگ نیشنز ہیں وہ بھی خاموش ہیں اس ٹاپک پہ، کشمیر پہ، بیکاز ان کو صرف ڈالر سائن نظر آ رہے ہیں، ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ ان کو جو ہماری کشمیر کی عوام ہے، جو ماں بہنیں ہماری مر رہی ہیں، جو جوان ہمارے مر رہے ہیں، جن کو کھانا پینا میڈیسن سے بغیر رکھا ہوا، کسی کو ان کو نوٹس ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے اور مودی نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ کشمیر میں 45-46 دن سے وہ ہاؤس بونڈ ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں خود ایک آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں خود ایک آواز بننے پڑے گی، اور یہ جو ہماری وہ آواز ہے، میں یہ چاہوں گا کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے بھی نہیں، لیکن روزانہ جہاں ڈفرینس پڑے گا۔ اور میرے اپنے خیال میں جو ڈفرینس ہے، جو یونائٹڈ نیشنز ہے جنیوا میں، ان سے جو ہیومن رائٹس ہائی کمیشنر ہے ان سے باتیں کرنی پڑیں گی۔ جو کشمیر میں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ظلم ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہے، اسکول بند ہے، وہاں جمعے کی نماز ادا نہیں کی دینے جا رہی، اور پھر وہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی، ان کو خوراک نہیں مل رہی، 2 مہینے سے اوپر جو ہے وہ اپنا کرفیو لگا ہوا ہے، اور مودی جا کے ٹرمپ کے باہوں میں باہیں ڈال کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں یہ سارے ٹھیکیدار جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں، اور ابھی ریسنٹلی مودی کا جو امریکہ کے ٹرپ ہے اس میں ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ان کی کافی گہری بات چیت ہوئی ہے سارے لیڈروں کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اور باقی کے جو لاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں بڑے پورے امید ہے۔ خان صاحب بھی امریکہ کے دور پہ گئے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل فورم پہ وہ کشمیر کے جو اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں، جو کہ پہلے میرے خیال میں کبھی نہیں ہو سکا، اور میرے خیال میں اس وقت یہی رائٹ اسٹریٹجی ہے کہ دنیا کو اس چیز سے متعارف کرایا جائے۔ 50 ڈیز ہو گئے ہیں، صبح کو 51 ڈیز ہونے والے ہیں۔ 1 کروڑ کے قریب جو کشمیری مودی اور اس کی فاشسٹ گورنمنٹ نے جرگمال بنا کے رکھے ہوئے ہیں، دفعہ 144 لگا کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کی ایک ہسٹری ہے، دے ہیو اے ہسٹری، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی آپ کی ڈیموکریسی ہے، کیسی آپ کی جمہوریت ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو آر دا فاشسٹ ہندو گورنمنٹ which have nothing and which don't know the meaning of the first meaning of democracy۔ یہ کرفیو لگایا کشمیر میں، اور اس میں نہ مودی اور نہ ٹرمپ کو ان کو کوئی خیال نہیں ہے، اور جو ادھر حالات ہیں اس سے افسوس ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی بہتر کرے ادھر حالات، یہی کہہ سکتے ہیں، پر لیکن سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں اتحاد پینل پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کا ایک خصوصی جلسہ منعقد ہوا جس میں کشمیر میں ہونے والے مظالم اور مودی ٹرمپ کی ہونے والی جفیوں پہ سخت مذمت کی گئی۔ شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسکو۔ آزاد کشمیر کے علاقے سماہنی سے سابق ممبر قانون ساز اسمبلی مقصود احمد خان کے اعزاز میں چودھری امجد حسین اور والسل کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر راجہ مقصود نے بتایا کہ وہ سماہنی کی پسماندگی دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق ممبر قانون ساز اسمبلی سماہنی آزاد کشمیر راجہ مقصود احمد خان برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز والسل آمد پر ان کے اعزاز میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے عشائیہ دیا گیا جس میں والسل کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔
وهذا البلد الأمين. راجہ مقصود احمد خان نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے علاقے سمہانی کی پسماندگی دور کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. جو ہمارا حلقہ کوئی 30-35 کلومیٹر کا جو ہے یہ بیلٹ بنتا ہے، یہاں پہ 1 انچ بھی سڑک پختہ نہیں. تو اللہ کے فضل کرم سے وہ سڑک بھی مکمل ہوئی، پھر پل بھی بن گئے، اور بجلی جو ہے یہ صرف اور صرف سمانی گاؤں قصبہ تک لائن تھی. پیچھے بابا شادی شہید میں جو ہے وہ بجلی نہیں تھی، صرف ایک لائن تھی جو صرف سمانی قصبے میں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ بجلی تھی. اس موقع پر راجہ مقصود احمد خان نے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے بھی تعاون کی اپیل کی. تقریب کے منتظمین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں پرتکلف خانوں سے تواضع کی گئی. نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان کے 10 رکنی وفد نے برمنگھم سٹی کونسل کا دورہ کیا. اس موقع پر لارڈ میئر آف برمنگھم اور کونسلرز نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا اور اسے لوکل گورنمنٹ اتھارٹی کے سسٹم پر بریفنگ بھی دی. عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے. نیشنل یوتھ اسمبلی کا 10 رکنی وفد مرکزی صدر عدنان علی عباسی کی قیادت میں برطانیہ کے دورے پر ہے. گزشتہ روز نیشنل یوتھ اسمبلی کے وفد نے لوکل گورنمنٹ اتھارٹی کے سسٹم سے آگاہی کی غرض سے یورپ کی دوسری سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ اتھارٹی برمنگھم سٹی کونسل کا دورہ کیا. پاکستانی وفد کو کونسل کے اندر لارڈ میئر چیمبر اسمبلی ہال اور سٹی کونسل کے قیام اور فنکشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. نیشنل یوتھ اسمبلی کے صدر عدنان علی عباسی، سوئم محسن، ارباب سہیل جان، کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ اور لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر چودھری محمد عظیم نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قوم کے معماروں کو بیرون ممالک دورے کروانے سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ اس میرے ٹینیور میں یہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے سسٹم کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو میری کافی ان سے بات ہوئی اس بارے میں، لیکن جو ان کے خیالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ پاکستان کے لیے بہت ہی مقبول ترین ہیں اور ہماری جو ملک ہے اس کی ترقی کے لیے یہ لوگ بہت ہی موزوں ثابت ہوں گے. نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کو ویلکم کیا تو ان سے مل کر انتہائی امپریس ہوئے ہیں کہ بڑے یہ ویژنری، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس میں. تو کیونکہ پاکستان کا فیوچر ان ینگسٹرز نے بنانا ہے، تو ان ینگسٹرز سے مل کر ان کے خیالات سن کر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ بالکل سیف ہینڈز میں ہے. نیشنل یوتھ اسمبلی کا جو وفد ہے بیسیکلی یہی کامیابیوں کی کہانیاں جاننے کے لیے برطانوی دھرتی پہ آیا ہے، اور ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو پرسپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی، چونکہ جو ایک نیگیٹو پرسپشن پاکستان کے بارے میں اور اس کی نوجوان نسل کے بارے میں پائی جاتی ہے، اس کو ریموو کر کے ایک پازیٹیو امیج جو ہے، جو پاکستان کا مثبت چہرہ ہے، اس کو ابھارنے کے لیے ہمارے وفد کی یہاں حاضری ہوئی ہے. اور ہم جو برطانیہ بھر کے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ان سے میٹنگز کریں گے، اور خاص طور پہ جو کشمیر کانفلکٹ ہے جو ریسنٹلی اس کو ایک بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کی بین الاقوامی برادری کی، اس کے لیے بھی جو نوجوان نسل کا کردار ہو سکتا ہے. نیشنل یوتھ اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں اپنا اوپینین دینے کی کھلی اجازت دی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہمارا جو اوپینین ہوتا ہے بینگ یوتھ، اٹ از بینگ ہرڈ، یہ سنا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ یوتھ از دا بیسک پاور آف یور کنٹری، اور اگر آپ کی یوتھ اسٹرانگ ہوگی تو آپ فیوچر میں اسٹرانگ ہو سکتے ہو. اس موقع پر یوتھ کے تمام ممبران کو چیمبرز اور اسمبلی ہال کا تفصیلی وزٹ کرواتے ہوئے کونسل کی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا. تقریب کے آخر میں لارڈ میئر نے وفد کو برمنگھم سٹی کونسل کی طرف سے اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز برمنگھم. اسکاٹ لینڈ کے علاقے ڈنڈی میں معروف فلاحی ادارے نے سالانہ جنرل میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں ہر سال ڈنڈی انٹرنیشنل وومن سینٹر میں سالانہ جنرل میٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں خواتین کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے. اس سالانہ اجلاس میں تنظیم کے مینیجر بیتھ مارگن نے فلاحی ادارے کے اغراض و مقاصد اور گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ پیش کی. Please, when we go to eat, get to know the people around you. I see some new faces today, and I see some people who are in the bricks. But please, please, please mix together and get to know people today, because that's what this is about. And that's what DIWC is about. میٹنگ میں ووٹنگ کے ذریعے 2 ممبران کو بھی اس فلاحی ادارے کے بورڈ کا ممبر چنا گیا. فاطمہ رمضان پروجیکٹ ورکر نے ادارے کی کامیابیوں پر کہا کہ اس سال ادارے کو اسکاٹش چیریٹی ایوارڈ سے نوازا گیا. I am so happy in my placement because it gives me routine and structure, and I feel this environment was for me. She wrote, all I can say is say 100 times thank you, thank you, thank you.
for all your support for me. So it just goes to show that obviously somebody who comes here, it's a life-changing experience. उनका मजीद कहना था कि इस फलाही इदारे के तकरीबन 700 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक 80 मुख्तलिफ ममालिक से है। मुकर्रिरीन का कहना था कि फलाही इदारे का बुनियादी मकसद मकामी खवातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करना, उनको रोजमर्रा दरपेश मुश्किलात का हल निकालना और उनके अंदर खुद मुख्तारी कायम करके उनके पाँव पर खड़ा करना है। 2 साल से वॉलंटियर कर रही हूँ और इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हूँ। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा कुछ बच्चियाँ हैं जिनकी पाकिस्तान से वो आई होती है, शादियाँ होकर आती हैं, और कुछ आंटियाँ भी हैं जिनको यहाँ रहते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं। और मेरे ख्याल में उसके लिए वो मेन रीज़न यही समझती हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, और यही उनके लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए उन्हें इसी में रुकावट महसूस हो रही होती है, और उनमें ये भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस भी इसी वजह से नहीं है, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਕੋ ਰਹੇ, लेकिन वो तो बाद मेरे बेटे ने ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। लेकिन ਇੱਥੇ आके मैं शुरू 'ਚ ज़रा दिल नहीं लग रहा ਸੀ, लेकिन फिर बाद 'ਚ डंडी वूमेन सेंटर आके बड़ा इंजॉय किया। इंग्लिश के 2 कोर्स कर रही हाँ, एक बुजुर्ग ग्रुप भी ज्वाइन किया। I started off as a Makara youth member, and it brought a lot of confidence in me. I was able to do activities that I had maybe never got the opportunity to do, and I met many great friends. Now being a young member, I come and use the facilities for my daughter, so she attends a creche, and I'm able to get that time out to develop myself. We had a very good turnout, and it's wonderful to see so many people participate in what is an AGM. We have a lot of political participation. Our members vote on certain issues. They take an active part in how we run the centre. I've been working within the community. We have over 500 to 700 members that come here, and the centre is open to all women. We have women from 80 different countries that come to the centre. Our class, we have a busy timetable. In the centre, we hold different classes. We have informal and formal education. So if there's anyone interested in learning English, they can come to the centre. We have conversation classes such as French as well. We also have social classes as well, and we have a class, a Buzurg group, which is run for the over 60s. And this is where women from our community can come together. They come and do activities. After learning English, I got the opportunity to go to college, and I'm working here now as a receptionist here at the Women's Center, and I'm also doing my HNC at college in admin and IT. After having my first child, and I have no experience with the children, so he was very hyper, so I'm looking for somewhere to go, and one of my friends told me about the National Women's Center. So after coming in the National Women's Center, I enrolled myself in child care course. It's running, and it's got crash as well for my son to go, and we both enjoy I enjoy the child care course, and my son as well in crash. आखिर में शुरका की लजीज खानों से तवाज़े की गई और इंतजामिया ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। डंडी इंटरनेशनल वुमेन सेंटर में जहाँ पे इनकी एनुअल जनरल मीटिंग का एहतमाम किया गया, काफ़ी ख़वातीन ने और काफ़ी लोगों ने, गिरदोनवा के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। मकसद इनका यही है कि फ़लाह आमा, लोगों की खिदमत की जाए। जैसे कहा जाता है कि मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम में फूड बैंक की बुनियाद रखी है, जिसका मकसद बेघर और गरीब अफराद को मुफ्त खाना फराहम करना है। तफसीलात काबिल राजा की इस रिपोर्ट में देखिए। इंसानियत की खिदमत एक अजीम फरीजा है और इसकी अदायगी में पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा भरपूर किरदार अदा करती आ रही है। न सिर्फ वतन अजीज बल्कि दयार गैर में भी ओवरसीज पाकिस्तानी फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी सोच के ज़ेरे असर बर्मिंघम में बेघर और गरीब अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमजद हुसैन और मोहम्मद शकील ने फूड बैंक कायम किया है, जिसके जरिए जरूरतमंद अफराद को खाने के साथ रिहाइश की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। फूड बैंक की इफ्तिताही तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। इसके अलावा कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। Birmingham is a great city, and we need such people who's going to support in such matter, because everything is not done by the city council. It is very hard time for all of us, and I think
most of the people, 50, 60, are going to be fresh meal daily from this place. इस मौके पर शुरका का कहना था कि इस तरह की चैरिटी की बर्मिंघम में जरूरत थी जो गुरबा को खाने के साथ रिहाइश की सहूलियात मुहैया करे। बर्मिंघम एक थ्राइविंग सिटी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको बेसिक फैसिलिटी ने किसी हालात की वजह से वो होमलेस हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चैरिटीज़ है वो न सिर्फ उनको खाना प्रोवाइड करेंगी लेकिन उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करें। तो इस तरह की चैरिटीज़ होनी चाहिए कि जो इस मुल्क के जो लोग जिनको ज़रूरतमंद है उनकी मदद की जाए। आज की जो ओपनिंग है होमलेस के लिए ये बहुत अच्छा, और सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला जो कदम इन्होंने उठाना है वो हमारी बर्मिंघम ग्रेट सिटी है, और जितने भी लोग बाहर सड़कों पर मौजूद हैं आपको नज़र आते हैं, ट्रैफिक लाइट पर जाएं या मेन जंक्शन पर जाएं तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले उनको अंदर लाएं और बाकी जो बाद मामला तय। ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है, और ख़ास तौर पर ये सेंटर जो बर्मिंघम की कोच स्टेशन है उसके साथ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये बड़ा वसी फूड बैंक है, और इसके साथ ही 41 होमलेस आदमियों के लिए अकोमोडेशन भी है। फूड बैंक इंतजामिया का कहना था कि सब कुछ वालिदैन की दुआओं से मुमकिन हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि मकामी शहरी इस अजीम मकसद की तकमील में हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन करेंगे। आज हम यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं, हमारी फैसिलिटी है, नई फैसिलिटी हमने खोली है, इदरीस और रहीमा फूड बैंक। ये बर्मिंघम के गरीब लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, कोई नहाने धोने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसी सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं को उनको सब कुछ मिले, मुकम्मल एक पैकेज मिले जिसमें उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी रहमत भी है, सवाब भी है, और सब कम्युनिटी के मेंबर्स आपको नजर आएंगे यहाँ आए आ जाए। बहुत टर्नआउट अच्छी हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। इंशाल्लाह वी आर गिविंग फूड, drink, refreshments to a variety of individuals in Birmingham day and night, and we are just starting the phase of developing 42 apartments for accommodation for the homeless people. We have tried our best to give something back to the community in Birmingham, and everything that we do is with the dua of our parents. If it wasn't for them, then this would not be possible. Everybody's contribution will make this last longer and grow from strength to strength. So we need everybody's help and support to grow from this. What we have done, we have made the initial start. But it would take everyone's help and efforts to make this go further. दुनिया के इस मेले में दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल फरीजा है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।